بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے حضرات، اپنے معزز مہمان کو میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے علاقے کی شان، آن، بان اور خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا ہے۔ ہمارے اکابرین کی نشانی خطیب اسلام حضرت مولانا خالد زبیر صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی الملائکۃ والجان وخصہ فی الدنیا والآخرۃ بمزید اللطف والاحسان۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمنا ہے گزاروں زندگی ساری مدینے میں، تمنا ہے گزاروں زندگی ساری مدینے میں، اگر منظور ہو جاؤں مزہ آ جائے جینے میں۔ وہ حجرہ امی عائشہ کا جو انوارات کا مرکز، وہ حجرہ امی عائشہ کا جو انوارات کا مرکز، ابو بکر و عمر بھی ہیں جہاں کے اس نگینے میں۔ نصیب ان کا کہ محبوب خدا نے ساتھ رکھا ہے، نصیب ان کا کہ محبوب خدا نے ساتھ رکھا ہے، گزاری زندگی ساری تھی مدنی کے قرینے میں۔ رہوں ایسے نظر میں ہر وقت ہو گنبد خضرا، رہوں ایسے نظر میں ہر وقت ہو گنبد خضرا، مروں ایسے پڑا ہو سر سونے مدنی کے زینے میں۔ حقیقت میں اگر گزرے وہیں پر زندگی میری، حقیقت میں اگر گزرے وہیں پر زندگی میری، میسر ہو بقی کی سرزمین میرے دفینے میں۔ قابل ست تعظیم و تکریم علماء کرام، معزز و محترم میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اپنے علاقہ کی مرکزی دینی درسگاہ اصحاب صفہ کے سالانہ اجتماع میں ہم سب کی یہ حاضری ہے۔ خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس گلشن کو قیامت تک یوں ہی پھلا پھولا رکھے، اس کے فیض کو میرا اللہ سارے جہان میں عام فرما دے۔ برادر مکرم حضرت مولانا عبد المجید امجد صاحب، اللہ پاک حضرت کی عمر میں، علم میں، اعمال میں، اولاد میں برکات ہی برکات عطا فرمائیں۔ بڑی کوشش، بڑی محنت کے ساتھ الحمدللہ دن رات دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کاوشوں کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ ایسی ہی اولاد ہوتی ہے جو والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العالمین یوں فرماتے ہیں، ہم نے داؤد اور سلیمان کو
علم عطا کیا، علم سے فضیلت عطا فرمائی۔ نہ صرف علم کی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے حالات زندگی پہ غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے دین اور دنیا کا جاہ و جلال خوب عطا فرمایا تھا۔ دونوں اللہ کے پیغمبر، دونوں اللہ کے برگزیدہ، دنیا کا جاہ و جلال ایسا کہ کائنات میں نہ ایسی بادشاہت پہلے کسی کو ملی نہ قیامت تک بعد میں ملے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے نہ پیغمبری کا تذکرہ کیا ہے نہ بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ یوں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ فضیلت ہم نے علم کی بدولت ان کو عطا فرمائی ہے۔ ایمان والو، یہ علم ہی تو ہے جو اس انسان کو ساری مخلوقات سے اعلیٰ و افضل بنا رہا ہے۔ یہ علم ہی تو ہے جس کا مقابلہ کائنات کا کوئی خزانہ، کوئی حکومت و سلطنت کر نہیں سکتی۔ یہ علم ہی تو ہے جس کی بنا پہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ملی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع سے خطاب فرمایا ہے، تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، اور جنوں کا ایک پہلوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ کب تک لے آؤ گے؟ اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے اس کے تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کی بات کو سنا، فرمایا یہ تو بڑی دیر کی بات ہے، یہ تو بڑا وقت لگے گا، اتنی دیر سے نہیں چاہیے، کوئی اس سے جلدی لانے والا اگر ہے تو وہ بتائے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ یہ علم کی فضیلت میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ وہ شخص کھڑا ہوا جس کو قرآن کا علم عطا کیا، اس نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اے سلیمان علیہ السلام، میں ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کی خدمت میں لانے کے لیے تیار ہوں، بھئی کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا آپ آنکھ جھپکیں گے ملکہ بلقیس کا تخت آپ اپنے قدموں میں پائیں گے، آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو لانے کی اجازت دی۔ اس نے کہا آپ دعا فرما دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے توجہ فرمائی، اور اس اللہ کے بندے نے جس کو رب تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل سے ایک لمحے کے اندر لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حالانکہ اس وقت کتاب کون سی تھی؟ زبور۔ اور ہمارے پاس تو ساری آسمانی کتابوں سے بڑی کتاب ہے، آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ جیسے ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے، ایسے ہی ہماری کتاب بھی ساری کتابوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ ایمان والو، اللہ رب العالمین نے جس کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ان کو اشراف امت کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین، سب سے نیک لوگ اللہ کے برگزیدہ، اللہ رب العالمین سے تعلق والے، فرمایا وہی ہے جو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے والے۔ حدیث میں ایک بات موجود ہے، فرمایا قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی مانگے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی مانگے، فرمایا نہ مانگنے کے باوجود بھی میرا اللہ ان کو سارے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہ مانگنے پہ آ جائیں تو اللہ پاک کی ساری رحمتوں کو لوٹ کر لے جائیں۔ سارے خزانے انہی کے، ان کے ساتھ تعلق والا کبھی محروم نہ ہوگا، ان کے ساتھ محبت والا
کبھی محروم نہ ہوگا، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا کبھی محروم نہ ہوگا۔ نہ یہ کتاب بے وفائی کرنے والی ہے، نہ یہ قرآن والے بے وفائی کرنے والے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا ساری کتابیں دنیا میں رہ جائیں گی، جب صاحب قرآن کو قبر میں اتارا جائے گا، قبر میں رکھا جائے گا، اس کے سینے اس کے کفن کے درمیان میں سے ایک حسین و جمیل شخص نکل کر اس کی قبر میں کھڑا ہو جائے گا۔ منکر اور نکیر آئیں گے، اس سے کہیں گے تو کون ہے، تو علیحدہ ہو جا، ہم یکسوئی کے عالم میں تنہائی اور خلوت کے اندر اس سے سوالات کریں گے۔ وہ کہے گا میں تو جدا ہونے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کی وفا کا بدلہ دینے کے لیے آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے اس کی قبر میں اتارا ہے، میں تو اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتا جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ وہ قبر میں لیٹنے والا خود بھی حیران ہوگا یہ کون ہے، اتنا حسین چہرہ تو میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کس وفا کا بدلہ دینے کے لیے میری قبر میں آیا۔ وہ حسن و جمال کا پیکر خود ہی پکار کے کہے گا مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، میں اپنا تعارف خود ہی کرا دیتا ہوں۔ وہ خود ہی پکار کے کہتا ہے کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ میں اللہ کا وہی قرآن ہوں جس کو تو نے دنیا کی زندگی میں سینے سے لگا رکھا تھا۔ آج میرے اللہ نے تیری اس وفا کا بدلہ دینے کے لیے مجھے تیری قبر میں اتارا ہے، میں تیرے لیے جنت کا بستر لاؤں گا، کھڑکیاں کھلواؤں گا، عالم برزخ کی یہ زندگی تیری جنت کی نعمتوں میں بسر ہوں گی۔ اور میرے اللہ نے مجھے تیری قبر میں یہ حکم دے کے بھیجا ہے میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ ایمان والو، قرآن اور صاحب قرآن کا ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسی نسبت ہے، محبت ہے، اور یہ علم تو سب کو دینے والا خود خدا ہے۔ جس کو جتنا چاہتا ہے میرا اللہ علم عطا فرماتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے میرا اللہ علم عطا کرتا ہے، یہ دینے والا میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ نے اپنے ان بندوں کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول کیا ہے، اور اللہ کی قسم یہ علاقہ بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ان لوگوں کا احسان ہے، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے احسانات ہیں، ان کی برکت سے ہمارے بچے حافظ بن رہے ہیں، ان کی محنت سے ہمارے بچے عالم بن رہے ہیں، ان کی برکت سے محنت سے ہماری بیٹیاں حافظہ عالمہ بن رہی ہیں۔ اس چیز کا اندازہ ہمیں دنیا کی زندگی میں نہیں ہو رہا، جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قبروں میں اتریں گے، ہماری اولادیں جب دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گی، ان کے ایک ایک عمل پر اللہ والدین کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ مدرسے کے ساتھ تعلق کو جوڑو، ان کے دست و بازو بن جاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ، ان کی محنت میں شامل ہو جاؤ، میرا اللہ تمہیں بھی کبھی محروم نہیں کرے گا۔ جو ایک شخص اللہ کے دین کی سچی محنت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، میں نے بزرگوں کی زبان سے سنا ہے، ایک شخص مخلص ہو کر اللہ کے دین کی سچی محنت کرتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے، میرا اللہ اس کی 7 نسلوں کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ ہماری نسلوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ کتنے بچوں نے حفظ کیا، کتنی بیٹیاں حافظہ بڑھی، عالمہ بڑھی۔ ایمان والوں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ ان حضرات کی محنت ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے خلاق عالم ان کی ساری محنت کو، کوشش کاوش کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور رب تعالیٰ ہم سب کو ان کے معاونین، ان کے دست و بازو، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اللہ پاک ہم سب کو بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کا یہ قرآن ہمارے حق میں بھی سفارش کرنے والا بن جائے، اور اللہ پاک اپنے قرآن کی سفارش کو ہم گناہگاروں کے حق میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔